کہ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجب قسم کا بازار ہے، یہ بازار بہت بڑا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ دیکھیے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے، دادھیال آگرہ اور ننیحال دلی ہے ان کا۔ تاریخ پیدائش 1730 اور 1735 بتائی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ 1735 اختیار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جائے پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یعنی جیسا کہ کہا گیا کہ آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ان کے والد محمد فاروق بسلسلہ ملازمت عظیم آباد پٹنہ کیا تھا، تشریف لائے تھے، وہاں پر آئے تھے یا رہتے تھے۔ اس بنا پر ایک خیال یہ بھی ہے کہ نذیر پٹنہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی خیال ہے، لیکن بیشتر کا خیال ہے کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور ایام طفولیت ماں کے ساتھ دلی ہی میں گزارے۔ والد کے انتقال کے بعد ابدالی حملے کے پرآشوب دور میں ماں کو لے کر آگرہ چلے آئے، یہاں بڑی سادگی سے زندگی بسر کی۔ وہ بڑے ہی قناعت پسند تھے، ذریعہ معاش معلمی تھا، یعنی ٹیچنگ تھا۔ عرصہ دراز تک لالا رام بلاس کے یہاں معلمی کرتے رہے، 17 روپے ماہوار پاتے تھے اور دال روٹی میں خوش تھے۔ عمر بھر عوام کے ساتھ رہ کر اور 90 سال کی عمر پا کر 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، یہ یاد رکھیے گا۔ نذیر اکبر آبادی بڑا ہی البیلا شاعر ہے، اس کے جینے کا ڈھب بھی انوکھا اور بات کرنے کا انداز بھی چوکھا۔ جس وقت چھوٹے بڑے شاعر کسی دربار یا سرکار سے منسلک ہو کر فکر معاش سے نجات پاتے اور خواص میں شمار کیے جانے کی تمنا ہو رہے تھے، نذیر اپنی روکھی سوکھی روٹی میں ہی مست قلندر بنے ہوئے تھے۔ ریچھ بندر، کھیل تماشے، میلے ٹھیلے پر سارا زمانہ ان کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ نذیر ایک نئے مرغزار میں چوکڑی بھر رہے تھے، اس مرغزار کی دریافت بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ میری مراد نیچرل شاعری سے ہے۔ نذیر کی یہی نیچرل شاعری جدید اردو نظم کی بنیاد بنی۔ حالی آزاد اور ان کے بعد سارے جدید نظم نگار شعراء ہی ان کے نقش قدم پر گامزن آ رہے ہیں۔ کلجگ جو نظم ہے تو اس میں ہے کہ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے۔ میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، آرام دے آرام لے، دکھ درد سے آفات لے۔ کلجگ نہیں کرجگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو اور کو پھل دیوے گا وہ بھی سدا پھل پاوے گا، گیہوں سے گیہوں، جو سے جو، چاول سے چاول پاوے گا۔ جو آج دیوے گا یہاں ویسا ہی وہ کل پاوے گا، کل دیوے گا کل پاوے گا، کل پائے گا کل پاوے گا۔ کلجگ نہیں کرجگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آپ کے سامنے جس دو بند کی قرات کی گئی ہے اس کا مفہوم سمجھتے جائیے، کیونکہ آپ یہ جان رہے ہیں کلجگ کہتے ہیں کل آنے والا زمانہ یا نیا زمانہ کو، ہندی لفظ ہے۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجب قسم کا بازار ہے، یہ بازار بہت بڑا ہے، یہاں ہر طرح کی چیز بکتی ہے۔ اس بازار میں ہم آئے ہیں تو کچھ چیزیں خرید لیں، یہاں ہم جو چیز دوسروں کو دیں گے ہمیں اس کے بدلے ویسی ہی چیز ملے گی، یعنی نیکی کے بدلے نیکی، برائی کے بدلے برائی، خوشی کے بدلے خوشی اور غم کے بدلے غم۔ یعنی ہم دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی ہم بھی ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ لہٰذا ان اشعار کے ذریعے نذیر ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو خوشی دے کر ہی خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرنا چاہیے۔ کہ تو اور کی تعریف کر تجھ کو ثنا خوانی ملے، کر مشکل آساں اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے، تو اور کو مہمان کر تجھ کو بھی مہمانی ملے، روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے،
کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اپنے نفع کے واسطے مت اور کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہوے گا، اس بات پر نہ دھیان کر، کھانا جو کھا تو دیکھ کر، پانی پیے تو چھان کر، یا پاؤں کو رکھ پھونک کر اور خوف سے گزران کر، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ کریں جس دو بند کی قرات آپ نے یہاں پر کی ہے، جو آپ یہاں پر دوسرا حصہ سن پائے، دو بندوں پر مشتمل، تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے، لکھا ہے کہ مندرجہ بالا بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان اگر دوسروں کی تعریف کرے گا تبھی لوگ اس کی تعریف کریں گے، دوسروں کو پریشان کر کے خود کے لیے آسانی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اپنے نفع کے لیے دوسروں کا نقصان کرنا نہ صرف یہ کہ نادانی کی بات ہے بلکہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، لہٰذا اس دنیا میں ہمیں سنبھل کر چلنا ہوگا اور ہر قدم کو پھونک کر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دور عمل کرنے کا، جہاں ہر کام کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے، یہاں کا سودا بالکل نقد ہے، یعنی ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے لو۔